الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال سبحانه وتعالى في عصمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر کا مہینہ ہے، اور جس مہینے میں ہم ہیں وہ اب جانتے ہی ہیں ماہ سفر ہے. آپ جس مہینے میں رہیں گے دیگر مہینوں میں پوچھیں تو آپ شاید کہ اردو کے مہینوں کے نام نہ بولیں. انگریزی مہینوں کے نام جو مہینہ چل رہا ہے اور برابر بولیں گے. جنوری میں ہے تو جنوری بولیں گے، مارچ میں ہے تو مارچ بولیں گے، جولائی میں ہے تو جولائی بولیں گے، کیونکہ ہمارے سارے معاملات دنیاوی اسی سے منسلک ہیں. مگر وہی اسلامی مہینوں کے نام اگر پوچھیں تو مشکل ہوگی کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. پہلے تو مہینوں کے نام یاد نہیں، دوسرا اب وہ مہینہ کون سا ہے اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رہتا. ہاں البتہ بعض خاص مہینے ہوتے ہیں جو ہم سب کو یاد رہتے ہیں. جیسے آپ رجب کا مہینے میں کبھی تاریخ کو کسی تاریخ کو پوچھیں کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلام میں، بولے تو نہیں صاحب. شعبان میں نہیں صاحب. رمضان میں پوچھیں کون سا مہینہ ہے تو برابر بولیں گے رمضان، کیونکہ روزے ہیں، تراویح. مگر ماہ سفر کے بارے میں پوچھیں گے تو نہیں کہیں گے سفر کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ بولیں گے سفر ہے. اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کوئی کام اچھا کر نہیں رہے ہیں. شادیاں نہیں، رسمات نہیں، اوپننگاں نہیں، یہ نہیں ہو رہے تو سمجھو یہ سفر کا مہینہ ہے. یعنی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے اس کو معلوم کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر. پہلا مہینہ ربیع الاول، دوسرا سفر، تیسرا ربیع الاول، چوتھا ربیع الثانی، پانچواں جمادی الاولی یا جمادی الاول، اور چھٹا جمادی الثانی. پھر رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. یہ 12 مہینے. مگر ہمارے اسلامی سال کے پہلے 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی اچھا کام کرنا پسند نہیں کرتے، اور خاص کر سفر کا مہینہ. تو کیا یہ سفر کا مہینہ
اب محرم میں کیوں نہیں کرتے صاحب؟ بولے تو خراب تو نہیں ہے وہ، مگر ہمارے نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جو بعد میں بات کریں گے محرم کے بارے میں گزر گیا، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ ماہ سفر کہیں کو صاحب نہیں کرتے، وہاں تو ایک ریزن بول دیے کیا کی، وہ ریزن ایکسپٹ کیا جائے نہ کیا جائے بات کی بات ہے، مگر یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ سفر میں کیوں نہیں کرتے، تو سفر خراب مہینہ، سفر خراب مہینہ، اس میں جو بھی کام کریں گے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے کوئی اچھا کام ہم نہیں کرتے، کوئی کام شروع نہیں کرتے، رسم نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، اوپننگ نہیں کرتے، خراب مہینہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلام اس کی تردید کرتا ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا اصول نہیں ہے، بلکہ زمانے جاہلیت کے لوگوں نے اس کو بنایا کہ سفر کا مہینہ خراب، وہ کبھی کسی کو خراب ہو گیا تھا ہوگا، اب انہیں پکڑ لیا تو ایسا پکڑا اور ایسا پکڑا، دوسروں کو پکڑانا شروع کر دیا، پکڑتے پکڑتے پورا شہر، ریاست، ملک بھر میں اس طرح عام ہو گئی کہ سفر خراب۔ اب آج ہمارے پاس بھی دیکھو، وہ دن نہیں ہوگا تھا سب ہمارے کو، وہ نہیں ہوگا تھا ہمارے کو، کئی تو نہیں، ہمارے دادا کرے تھے وہ تو نہیں ہو پایا، ایک کیا نہیں ہو پایا، اب وہ ختم، پوری نسل در نسل یہی کام چلتا رہے گا کہ وہ نہیں ہو پاتا، اس دن نہیں ہو پاتا، یہاں نہیں ہو پاتا، وہاں نہیں ہو پاتا۔ تو یہ آپ کی اتنی کوشش نہیں تھی جو دور دور تک پھیلا سکیں آپ اپنے خاندان تک رکھیں، مگر ماہ سفر خراب ہونے کے سلسلے میں یہ آپ صرف کوئی ایک شہر کے حد تک، کوئی ریاست اور ملک کے حد تک نہیں، عموماً سارے تقریباً ممالک میں یہ زمانے جاہلیت کی ایک ایسی غلط عقیدہ انہوں نے دے رکھا کہ سفر کا مہینہ خراب ہے۔ تو عزیزان محترم، اس شریعت اسلامیہ اس کے رد کرتی ہے، اور قرآن پاک، احادیث طیبہ میں وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لا صفا، لا طیارتا، لا عجوبہ، لا صفا۔ زمانے جاہلیت میں بس پرندوں کو اڑاتے تھے، پرندوں کو اڑاتے، اگر وہ سیدھے طرف اڑ گیا تو کہتے ہیں کہ جو ہے کام ہو جاتا، اگر وہ دائیں طرف اڑ گیا، نہیں مجھے کرنا ہی نہیں ہو، کام خراب، بگڑ جاتا کام کرے تو بولے یہ بھی نہیں ہے، اے انسان تو اپنے کاموں کو پرندوں کے سپرد کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے ان پرندوں کو تیرے اختیار میں دیا ہے، تجھے مختار بنایا ہے اور تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سارے مخلوقات، 18,000 مخلوقات میں اے انسان تجھے بزرگی سے نوازا ہے، عقل دی، سمجھ دی، سب کا سردار تجھے بنایا ہے، تو فیصلہ کرنے کی بجائے تیرے کاموں کے فیصلے ان پرندوں پر ڈال رہا ہے کہ پرندوں کو اڑاؤ، اگر سیدھی طرف اڑ گیا تو کام بن جاتا، دائیں طرف اڑ گیا تو نہیں کرنا، بھائی نہیں بن سکتا کام، نہیں بنتا کام۔ تیرے بندے یہ بھی نہیں ہے، اور کچھ ایسی عجیب و غریب لکیریں کھینچتے تھے جس سے یہ نتیجہ نکالتے کہ نہیں بھائی کام نہیں کرنا ہے، ایک کام کرے تو نقصان ہے، ایک کام کرے تو کام کرے تو فائدہ ہے۔ تو عزیزان محترم، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ برا نہیں ہے، ہر دن، ہر مہینہ خدا کا ہی بنایا ہوا ہے، اچھا ہی ہے۔ اللہ
والد فرماتے ہیں فَكُلُّ الزَّمَانِ شَغَلَهُ الْمُؤْمِنُ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ زَمَانٌ مُبَارَكٌ عَلَيْهِ. ہر وہ گھڑی، ہر وہ وقت جس وقت میں بندے خدا نیک کام کرتا ہے تو وہ گھڑی، وہ وقت اس کے لیے مبارک ثابت ہوتی ہے. فَكُلُّ الزَّمَانِ شَغَلَهُ الْعَبْدُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ زَمَانٌ مَذْمُومٌ عَلَيْهِ. ہر وہ گھڑی، ہر وہ وقت جس وقت میں بندہ معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ گھڑی اس کے لیے خراب ہے. تو بذات خود کوئی گھڑی، کوئی گھنٹہ، کوئی دن، کوئی مہینہ خراب نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعمال پر اس کا دار و مدار ہے. ہم نے اس گھڑی، اس وقت میں اچھا کام کیا تو وہ وقت ہمارے لیے اچھا ہے. ہم نے اس گھڑی اگر برا کام کیا تو وہ وقت ہمارے لیے برا ہے. اور فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو تمہیں مصیبت آتی ہے، ہم نے کہا مہینہ سفر خراب ہے، اگر سفر مہینہ خراب مہینے میں ہم نے کچھ کر دیا تو اچھا نہیں ہوگا، خراب ہوگا. تو یہ خراب ہے، یہ جو خرابی پہنچ رہی ہے ہمیں، یہ کسی گھڑی کی وجہ سے، یا کسی وقت کی وجہ سے، کسی مہینے کی دن کی وجہ سے نہیں. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو تمہیں مصیبت آ رہی ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے کی ہوئی عمل کی وجہ سے، یعنی تمہارے اس کردار کی وجہ سے. اگر تم نے اچھا کام کیا ہے تو اس کا رزلٹ بھی تمہارے لیے اچھا، محبوب علیہ، اچھا ہوگا. تو بذات خود کوئی زمانہ، کوئی مہینہ، کوئی دن خراب نہیں ہے. ہر دن اچھا ہے، ہر دن اللہ کا ہے. تو تکلیف جو پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ ہمارے کرتوت ہیں، وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارے برے اعمال، بد اعمال کا نتیجہ ہے جو ہمیں مصیبت کی شکل میں پہنچتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ مصیبت آئی تو یہ مصیبت آنے کا جو وقت تک آئی تو وقت خراب. حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے، وقت آتا ہے، تو ایک لمحہ بھی اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے. ایک لمحہ نہ پہلے، ایک لمحہ نہ بعد، بالکل وہی وقت ہے. اور یہ وقت کب لکھا جاتا ہے، کب بتایا جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت کب ہے؟ بتلایا گیا کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کا آخری وقت بتلا دیا گیا. اس کے موت کا وقت کب ہے؟ اب کیا کرتے ہیں، خراب وقت میں گیا سب نے، وہاں پہ نہیں جانا تھا، خراب وقت کا، خراب وقت میں نکو بولے گیا صاحب کیا ہوگا. دیکھو اجی وقت خراب نہیں ہے بلکہ اس کا وقت آ چکا ہے. وہاں جانا، کوئی حادثہ ہونا، کسی حادثے کا وہ شکار ہونا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا موت کا وقت آ گیا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ خراب وقت میں گیا صاحب نے، اس کا وقت خراب تھا، نہیں جانا تھا، یہ وقت میں گیا ہوں. یعنی تو پھر وہ جگہ خراب ہوتی صاحب، وقت خراب تھا، وقت خراب نہیں بلکہ اس کا وقت آ چکا تھا. اس لیے کہ آدمی کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ مقررہ ہوتا ہے. جیسا کہ بتلایا گیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا دربار سجا ہے. آپ کے دربار میں اللہ نے بڑی حکومت دی تھی، آپ کو بڑی سلطنت کے مالک تھے. انسان آپ کے مطیع فرما بردار،
کوئی ایسا بادشاہ گزرا نہیں ہوگا جیسے حضرت سلیمان نے جیسی حکومت کی ہے. کوئی پوری دنیا پہ حکومت کرے وہ تو ملے گا کوئی بھی کرا ہوگا, مگر کوئی ایسا بھی ہے جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی اس کی حکومت چلتی ہو, انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی اس کی حکومت چلتی ہو, جنات کے ساتھ ساتھ چرند پرند پر بھی اس کی حکومت چلتی ہو. جو جاندار ہیں, انسان, جن, چرند پرند, سارے قسم کے جاندار, یہی نہیں بلکہ آپ کی حکومت بے جانوں پر بھی تھی. خود قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے سلیمان کو ایسی سلطنت, ایسی بادشاہت عطا کی تھی. آپ ارشاد فرماتے کہ اے ہوا جو تو مشرق سے مغرب کو چل رہی ہے, مشرق سے مغرب کو چل رہی ہے, اب نہیں تجھے ایسا چلنا بلکہ اب مغرب سے مشرق کو چلنا ہے, تو ہوا اپنی صفت بدل دیتی ہے. کوئی ایسا اختیار والا, ایسی سلطنت حکومت والا؟ ہوا کا رخ پھیر دیں, آپ چاہیں تو ہوا کا رخ پھیر دیں. ایسی حکومت کے مالک سلیمان علیہ السلام تھے. پہاڑ کھڑے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ پہاڑ یہاں نہ رکے بلکہ آگے چلے, آپ حکم فرماتے اے پہاڑ یہاں کیوں رکے ہیں, آگے چلو, تو پہاڑ آگے چلنے لگ جائیں. اگر ہم اس زمانے میں رہتے تو کہتے ہیں حضرت ذرا ہمارا پہاڑ کا کریٹ کم ہوا ہے, ادھر ہے ذرا ان کا ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر کا, ادھر جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں کیا بول رہے ذرا. تو یہ حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی. پہاڑ کو چلا دیتے, ہوا کا سمت پھیر دیتے. آپ کا دربار سجا ہے, ملک الموت حضرت اسرائیل آ گئے دربار میں. ایک شخص کو غور سے دیکھ رہے ہیں, غور سے دیکھ رہے ہیں. حضرت بولے کام یہاں کیا معاملہ ہے؟ رشتے سے کہے کیا بات ہے, کیا ہے صاحب؟ کہے کو بلا غور کو دیکھ رہے ہیں ہم کو. تو کہنے لگے حضرت ان کا وقت آ گیا, تب کہنا ہے ان کو. پھر انتظار کیا ہے, بولنا کیا ہے, آیا تو بسم اللہ اٹھاؤ, کیا سوچ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ حضرت وقت تو بالکل قریب آ گیا ہے, مگر اس کے جانے کا وقت تو آ گیا ہے, مگر جگہ یہ نہیں ہے. اس کے جان نکالنے کی جگہ یہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ وہی تو پریشان ہوں, یہاں سے کوسوں دور, 100 میل دور اس کی جگہ ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ جگہ وہاں ہے, وقت قریب آ گیا, نکالو تو کیسا نکالنا, انہیں کیسا جاتا. تو بولے حضرت ٹھہر اٹھا کے بتا دیں, یہ حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام, یہ پاور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ کی پاور کا کوئی اندازہ کرتا؟ آپ نے فرمایا تھا 19 نمبر تذکرہ ہے, حضرت بلقیس کو آپ نے پیغام بھیجا. بلقیس ایک ملکہ تھی, پیغام بھیجا, دی دعوت دی. تو بہرحال تفصیل واقعہ ہے, وہ آپ کے پاس آئے, ملاقات کے لیے آئے. بلقیس بڑی سلطنت کی مالک. تو وہ جب نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دربار میں, کون ہے وہ ہمارے درباریوں میں سے کہ بلقیس جب یہاں آئیں تو ان کا استقبال بھی ان کے ہی تخت شاہی پر کیا جائے. یعنی ہمیں کوئی نیا بچھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا تخت بڑھا لا کر لا سکتے ہیں. قرآن پاک میں تذکرہ ہے. تو ایک جن آپ کے اتی فرما والا جن کھڑا ہو گیا, قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. اے آقا سلیمان علیہ السلام, آپ کا حکم ہو تو میں اس تخت کو آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو لا کر کے آپ کی خدمت رکھ دوں گا. کئی مہینے کا سفر ہے, مگر آپ بولیں گے کیا بولیں گے؟ حضرت کون بول رہے بولے معلوم, کون بول رہے؟ لا تو کون بولا؟ جن لا سکتا ہے, لا سکتا. دیکھو جن پر آپ کا اتنا اعتماد ہے, کہتے ہیں کہ لا سکتا. کئی کہ تو جنات کے بارے میں واقعات سن رہے ہیں, جن لا سکتا بھی. قرآن نے کہا لا سکتا, ہو سکتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں اس نے عرض کیا کہ میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے اس کو لا کے رکھ دوں گا.
کئی مہینوں کا فاصلہ ہے، کئی مہینوں کی دور کی مسافت کا فاصلہ ہے، لا کے رکھ دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی ہونا ہے. یعنی ہماری یہ جو بیٹھک ہوئی ہے، دربار جو لگا ہے، دربار ختم ہونے سے پہلے بلکہ گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہو سکتا ہے، نہیں، اس سے پہلے ہمارے کو جلدی ہونا. کون لا سکتے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك. اسی دربار سے ایک اللہ کا مقرب بندہ اٹھا، نیکوکار بندہ اٹھا، کہا انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک. اے آقا سلیمان علیہ السلام، میں اس وقت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دوں گا. پلک جھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دوں گا. تو کیا لا کے رکھ دیا؟ اس کے بعد آگے ہے ھذا من فضل. سب کو یاد ہے نہیں ہے؟ ھذا من فضل ربی یاد نہیں ہے؟ ہمارے پاس یاد نہیں. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ھذا من فضل ربی سب کو یاد ہوتا. یہاں کہاں تو بھی گھر کے اوپر جو ہے ایک پتی لگاتے ہیں ھذا من فضل. نہیں دیکھے کبھی ہے نا یہاں پہ بھی نہیں دیکھے شکل بھی ھذا من. تمہارے گھر کو ہے کیا ھذا من فضل ربی؟ کیا بولے تو بلڈنگ بنانے کے بعد ایک تختی لگا لاتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ جو بلڈنگ بنایا نا میں، یہ اللہ کا فضل ہے. لگانا اچھی بات ہے، مگر جو ہے محنت سے، کوشش سے، کما کو حلال طریقے سے کمانے کے بعد، گھر بنانے کے بعد لگایا ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل. منڈیا مزور کوٹ روپیہ کو گھر بنا کو لکھا ھذا من فضل ربی. ارے یہ اللہ کا فضل کہاں ہے بھائی؟ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، بلکہ تو نے ظلم و زیادتی کر کے جمع کر کے گھر بنایا اور کہہ رہا ہے کہ یہ میرا رب کا فضل ہے. یہ رب کا فضل نہیں ہے، تیرا ظلم ہے. مگر بعض علاقے ایسے جیسے حیدرآباد، اب اکثر بیف کے دکان پر لگا رکھا ھذا من فضل، بڑے شوق سے لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی. گوشت کی دکان پر ھذا من فضل ربی. اور جو ہے بعض علاقوں میں، اب جیسے بیجاپور میں ایک ڈگری کالج ہے جہاں آپ کو چوائسنگ سبجیکٹ عربی بھی ہے. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے چوائسنگ میں اردو، ڈگری میں اردو یا کنڑا، ہندی جیسے چوائسنگ سبجیکٹ ہوتا ہے. بعض علاقوں میں جو ہے عربی سبجیکٹ ہوتا ہے. جیسے مولانا ابو بکر صاحب ہمارے بیجاپور میں تھے، عربی لیکچر ہوتے ہیں. ڈگری کالج میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے عربی. ایسے حیدرآباد میں بھی ہوتے ہیں کالجز میں. تو کالج میں پڑھنے والے بچے جب بھی دیکھتے وہ گوشت کی دکان پر ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، تو ایک بچہ خیال کر لیا ھذا من فضل ربی کا معنی کیا ہے بولے تو ہر گوشت کی دکان میں دیکھا تو نے کہا سمجھا یہ گوشت کی دکان ہے. جیسے ہم دکان لیتے ہیں کرانہ اسٹور، جنرل اسٹور، فلاں اسٹور، تو ہر جو ہے گوشت کی دکان پر ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. وہ دیکھ دیکھ اسے کیا خیال ہوگا گوشت کی دکان. اتفاق سے انہیں جو ہے عربی چوائسنگ سبجیکٹ لیا تھا ڈگری میں. اب جب وہ ایک جملہ آیا، کئی جملے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے، دس از اے ہاؤس، دس از اے ماسکیو، فلاں جیسے آتے ہیں اردو عربی کے چھوٹے چھوٹے جملے دیے. ان جملوں میں ایک جملہ بھی تھا جس کا ترجمہ اردو میں کرو. کہتے ہیں کہ جو سینٹنس دیا اس میں سے ایک سینٹنس یہ بھی تھا کہ اس کا ترجمہ، اس کا میننگ اردو میں کرو. اس میں ایک سینٹنس یہ بھی تھا ھذا من فضل ربی. تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی کے سامنے یہ گوشت کی دکان ہے. اب نے ترجمہ کے بارے میں کہا، بار بار دیکھا تھا. تو میرے حال عزیزان محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہ درباری نے جن کو اللہ نے علم سے، عمل سے نوازا تھا، بس پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دیا. یہ شان غلاموں کی ہے تو آقا، یہ شان ان کی امتی کی ہے. قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کی یہ شان ہے. کوئی منکر نہیں، انکار نہیں کر سکتا. قرآن کی بالکل واضح صاف آیت ہے. تو یہ سلیمان کے دربار، ان کے امت کی ایک شان ہے کہ اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کر دیا. تو آقا سلیمان علیہ السلام کا اندازہ کون کر سکتا؟ غور سے دیکھ رہا تھا ملک الموت. کہا کیا یہ حضرت کئی کو دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کی جگہ وہاں ہے. تو بولے اچھا ہے، اتنا پریشان ہے کہ تمہیں اٹھائے ختم کیوں اٹھائے بڑا غلط تو چلے چلے جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ جس کا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جگہ بھی مقرر ہوتی ہے. تو انسان محترم، مصیبت جو آتی ہے، تکالیف جو آتی ہیں،
وہ وقت کی وجہ سے، دن کی وجہ سے، خراب دن، یہ تمہیں چاشمے کو کریں شادی برابر نہیں جی، چاشم بازو شنیچر کو کریں، ارے شنیوار صاحب نکو کرو صاحب، یہ تم اچھا دن کرو صاحب۔ کون سا دن اچھا بولے تو ہمارے پاس تو ایسا ہو گیا، اب دن کون سا بھی ہو، اتوار کا دن ہونا، ہاں سہولت کے لیے کر رہے ہیں، سارے اس دن جمع ہو سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ نہیں کہ جو ہے وہ دن خراب ہے، یہ دن خراب ہے، وہ گھڑی خراب ہے، جب نہ کرو تب نہ کرو، وہ مہینہ خراب ہے۔ نہیں، کوئی مہینہ خراب نہیں، کوئی دن خراب نہیں ہے، کوئی گھڑی خراب نہیں ہے، ہر گھڑی اچھی ہے، ہر وقت اچھا ہے، ہر مہینہ درست ہے، مگر ہمارا کردار اچھا ہے تو وہ گھڑی اچھی ہے، ہمارا کردار، ہمارا عمل اچھا ہے تو وہ گھنٹہ اچھا ہے، وہ دن، وہ مہینہ اچھا ہے۔ کوئی مہینہ سفر خراب نہیں ہے۔ مگر عزیزان محترم، یہ کب ختم ہوتا؟ مولانا جمعہ میں بولنے کا بول رہی، جلسے میں تقریر کرنے والے صاحب کر رہے، عوام سن رہی، پر ختم کب ہوتا ہے؟ کب ختم ہوتا؟ ہمارے متولی صاحب کو پوچھیں گے، 75 سال ان کی عمر، حضرت کب سے سنتے ہوئے؟ بولے تو نہیں، میں بچپن سے سن رہا، خراب مہینہ نکو، خراب نکو، سمجھو اچھا ہے، اچھا ہے، کہتے ہیں کہ مولویوں سے سنیا، حضرت سے سنیا، صاحبان سے سنیا، پھر 50 سال 60 سال سے سننے کیا چھوڑے گا صاحب؟ تمہیں بولتے رہو، نہیں نہ کرتے، تمہیں بولتے رہو، ہم سنتے رہتے ہیں، پھر جانے کے بعد ختم۔ تو کون؟ تو جب تک ہم نہیں صاحب سفر کا مہینہ خراب ہے، بھئی آپ ابتدا کرو، اور سفر آپ دیکھو، ہم بورڈ پہلے بورڈ ہمارے یہاں ہوتا تھا، سفر المظفر، سفر المظفر، مظفر کے معنی کامیاب، کامیابی کا مہینہ۔ سفر کون سا مہینہ ہے؟ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اور آپ جو ہے ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ہاسپٹل میں، ہمارے ڈسٹرکٹ میں بولتے ہیں، آپ جو ہے ذرا عرب دنیا میں رہنے والوں کو ذرا پوچھو سفر کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ جیسے رمضان کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ رمضان بولو صاحب، اسے لگا 6 مہینے ہو گئے، رمضان المبارک۔ سفر ہم لگا رہے ہیں مظفر، کامیابی۔ اگر عرب دنیا میں اگر پوچھتے ہیں سفر، ان کے ساتھ لگاتے ہیں الخیر، سفر الخیر، خیر کا مہینہ، بھلائی کا مہینہ، اچھا مہینہ، جو کام اس میں کرتے ہیں خیر ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں اسے؟ خراب، شادیاں نہیں کریں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ ایک خیال تھا کہ سیدھی سیدھی بات، یہ جو ہے نا سنیا ہے، دیکھو سنیا، سمجھو سنیا، فاتحہ فاتحہ والے سنی نہیں، فاتحہ ان کی شانی، ورنہ اہل سنت فاتحہ دلانے والا سنی، فاتحہ نہیں دلانے والا سنی نہیں، ایسا نہیں، اس کے اصول ہیں۔ تو معاشرے میں دیکھا پھر سنیا وہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، ہمیں کرتی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا ان کے نام نے بتا کہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ شہر میں رہتے ہیں تو دیگر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ شہر میں رہتے نہیں رہتے؟ نہیں ہے، کتنے ہیں؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں ہیں، مگر آپ انجمن شادیاں آج ہفتہ ہفتہ آئی ہے، جمعہ نہیں سکتی، 1.5 بجے گھنٹی ماری شادیاں، انجمن شادیاں چاہیے، سال بھر ٹیک، سال بھر ٹیک، سفر گئے گیا تمہیں پورا خالی۔ اچھا صاحب سنیا نہیں کرے تو نہیں کرے، دوسرے تو کرنا نا، کرنا نہیں کرنا، 1 2 3 گنتے جاؤ، تمہیں 2 3 4 تو ہوں گے ہمارے سامنے، کرنا نہیں کرنا، ہونا نہیں ہونا، ہمارے کو نہیں بولنا، تمہیں بھی اس میں برابر کی شریک دار ہے نہیں؟ ہاں تو برابر کے شریک دار ہیں۔ کون سی بھی شادیاں جاؤ، تمہیں انجمن شادیاں جاؤ خالی، عمر شادیاں جاؤ خالی، طیبہ شادیاں جاؤ خالی، ہمارے گھر کارپیٹ خالی، پورا مہینہ۔ اچھا پھر کر رہے تو کہاں کر رہے؟ تم شادی کر رہے کیا؟ جبکہ تمہاری تعداد بھی ہزاروں کی ہے، نہیں کر رہے، تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا کوئی ڈر۔ تو یہ جو ہے بالکل واقعتاً یہ کوئی خراب مہینہ نہیں ہے، یہ سفر الخیر ہے، خیر کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔
قلعہ جو فتح ہوا، عظیم کامیابی، وہ کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ وہ سفر مظفر کے مہینے میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، بڑا اہم لشکر تھا۔ مہینہ خراب مہینہ نہیں بھیجنا بھائی، تو سب بھی شہید لوگ آ جائیں گے، سب بھی برباد ہو جائیں گے، لوگوں کو بھیجو نہیں۔ ایک اہم لشکر بھیجا نبی پاک علیہ السلام نے، وہ غزوہ ابوا کے لیے، وہ مہینہ بھی سفر کا تھا۔ اور تاریخ اسلام میں اسلام کی اشاعت میں ایک موڑ ایسا ہے، زندگی میں کبھی کبھی آپ سب کے لیے ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جو آپ کی زندگی بنا دیتا ہے۔ ہم بولتے ہیں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، 5 میں سدھر گیا، 5 میں جو ہے بڑھ گیا، وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا نا، بڑھ گیا ہمیں۔ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی، تو اسلام میں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ ہے ہجرت۔ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، خوب محنت کرتے رہے، پتھر کھائے، زخمی ہوئے، صحابہ کو طرح طرح سے ستایا گیا، ایمان لانے والوں پر ظلم ڈھائے گئے، حضرت بلال ہو کہ خباب ہوں، حضرت سمیہ ہو کہ اور دیگر صحابہ ہوں، ایمان لائے کہنا بس اتنا ہی، ان پر ظلم ڈھایا جاتا تھا۔ بڑی مشکل کے دن گزرے۔ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد ایک عرصہ ایسا بھی گزرا، صحابہ اکرام درخت کے پتے کھا کر کے اپنی بھوک مٹاتے رہے، مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دیا گیا، شہر سے نکال دیا گیا۔ کیا جرم تھا؟ بس یہی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا۔ 13 سال مکی زندگی بڑی تکلیف دہ تھی۔ اب مدینے کو ہجرت کرے، اب مدینے کو آئے، مدینے میں آپ نے 10 سال گزارا، بڑے اسرت کے دن، بڑے اچھے دن، بڑے برکت کے دن۔ اب ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ تو وہ ہے ہجرت، مکہ سے مدینے کو ہجرت کرنا۔ کیا ہجرت کرے؟ ٹرننگ پوائنٹ کھا گیا، ہجرت کرے، ہجرت کرے، ایک سفر ہے، ہجرت کرے تو کیا ہو گیا؟ اسلام پروان چڑھنے کا۔ دیکھتے دیکھتے 100 200 1000 2000 10,000 20,000 سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ 10 ہجری تک صحابہ کی تعداد جہاں 100 200 کی تھی، اب 10 سال گزرے نہیں، 1,30,40,000 صحابہ شمع نبوت کے پروانے۔ تو ہجرت کا جو پوائنٹ ہے، وہ ہجرت رسول پاک علیہ السلام نے کس مہینے میں کی؟ تو کہا کوئی اور مہینہ نہیں بلکہ سفر مظفر کا مہینہ۔ ایسا خراب مہینہ چھوڑو، یہ کام اچھا کام لوگوں کرنے کا نہیں، یہ کام تو سفر کوئی خراب مہینہ نہیں ہے بلکہ سفر کامیابی کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، بہتر مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم کوئی کام نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ اگر ایک کام کریں تو یقیناً شادی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو نکاح فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، وہ محرم۔ ایک اور آپ نکاح نے فرمایا حضرت صفیہ سے، ام المؤمنین صفیہ، وہ مہینہ تھا سفر کا۔ اگر سفر کا مہینہ خراب ہوتا تو آپ نکاح فرماتے، اور یہ فرماتے تھے، احادیث پاک میں آتا کہ سفر کا مہینہ رسول اللہ نے فرمایا سفر کا مہینہ خراب ہے، اس میں کوئی کام نہ کیا جائے، شادی نہ کی جائے، فلاں نہ کیے جائے۔ بلکہ ہمیں بار بار یہ ملتا ہے، ساری کتب احادیث میں تقریباً ہمیں یہ ملتا ہے، لا طیرۃ ولا عتبہ ولا صفا، سفر مہینے کی کوئی حقیقت خراب نہیں بلکہ اچھا مہینہ ہے۔ لا عدوہ لا طیرۃ، یہ نہ بدفعلی اچھی ہے، ہم کہتے نا پرندہ اڑائے، زمانے جاہلیت میں تھا، اب تو نہیں ہے، پرندے ہمارے ہاتھ میں ملتے تھے، کہاں سے پکڑ کر لیں گے؟ پرندے اڑائے، سیدھا اڑ گیا تو ہاں کام ہوتا،
यार बोल गया तो नको करो बे नको नहीं होता काम। अब हमारे पास क्या है तो सीधे की बता फर्क नहीं कोई की ये मर्दानों में नहीं है औरतों में सीधे की फर्क नहीं कोई की क्या कि अच्छा है। अब वो शुगर के कारण रहते उसकी खराबी आई क्या कि अच्छा है क्या कि दिलाना जेब खा लेगा इसका। जब से देखो मैं जो है ड्राइविंग की फर्क नहीं है कि लड़ती तो आप आंख आपके पल आपके जो है पल के वो आपके हैं आपके इख्तियार में है। जो काम भी अच्छा होना है वो अल्लाह की जानिब से है जो काम खराब होना है वो अल्लाह की जानिब से। मगर हमने इंसानों पर जानवरों पर मुनहसिर कर दिया। चलते चलते जो है बिल्ली आड़े आ गई देखो जाओ काम नहीं होता फला दिख गया नहीं होता योश की क्या देखा मैं कोपा कोपा कर रहा था मैं खुद की मरते हुआ। तो हम जो है इन मामलों को अल्लाह के सुपुर्द करने की बजाय मामूली से हकीर से मखलूक की तरफ से मंसूब करते हैं। इन्हें पुकारा तो यूं हुआ उन्हें आया तो यूं हुआ। शादी के पास जो है बेवा को लोगों ले जाओ मर्द मेरे साले को लोगों ले जाओ फिर उन्हें बेवा हो जाती। ये कहां से लाया भाई बेवा नहीं आना कहते बेवा नहीं आना। अरे वो अल्लाह की मखलूक है वो बंदी है। अल्लाह की मौत आई तो उसका शौहर इंतकाल कर गया उसका वक्त आया तो चला गया तो उसके जाने से इसमें क्या खराबी आ गई कि इसके यहाँ आने से ये बेवा बन जाए। अगर चाहे वो करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो बेवा नहीं आए मगर गैर महरम आकर के वीडियो निकाले जो देखना नहीं है वो आके वीडियो निकाल रहा है। और वीडियो भी कैसा उन्हें बोलता है यूं ठहरो ये उठाओ ये कटाओ उठाओ। और अजीब है हमारे को तो बोलने नहीं आ रहा इसलिए कि हम देखे नहीं वो कैसा निकालता है उनके मगर निकालने वाला परेशान है। आगे जो गीरतमंद है जो इज्जत वाला है जो अखलाक वाला है वो कह रहा है कि हजरत मैं कहीं कुछ शिकायत किया काम ये काम छोड़ के दूसरा काम नहीं होता मगर ये काम इतना खराब है हजरत हमारे माशरा इतना खराब हो गया क्या करना इतनी बेपर्दगी अल्लाह इधर बेपर्दगी इधर रस्म रिवाज बेजा रस्म रिवाज इधर माल का इसराफ खर्च। अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या शादी नहीं होगी क्या वीडियो बना को 24 घंटे करिए वो जिंदगी भर देखते रहेंगे। कुछ देर के लिए अगर देख रहे हैं तो उसके लिए हजारों रुपए अपनी जगह रहते हजारों रुपए मगर बेपर्दगी वहां दूसरा मर्द कोई नहीं आ सकता उनका भाई छोड़ दो जनाने भी नहीं होता नहीं आना साहब मगर वीडियोग्राफर उसके सामने उसके साथ हाथ में वाइट पकड़ के आने वाला उन्हें निकालने वाला क्या तो देख रहा होगा मगर इन्हें तो क्या देखेंगे इन्हें वाइट पकड़ने को गया इन्हें उसका हेल्पर है उन्हें तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि हमें खुद शर्म आती है। आज माशा इतना बिगड़ा हदीस पाक में आता है इज़ान मोहतरम ला अदवा वला तियारता वला सफरा ये बद शुगली किसी को खराब नहीं समझना किसी वक्त को खराब समझना ये गलत है। तीर मारना अब आजकल हमारे पास ये भी है। अभी हम देखें कि एक शख्स एक बंदा क्या कर रहा है झाड़ जो है वो चप्पल लटका था क्या कि वो लुटा था कि फेंका था कि लगा था क्या बोले तो नहीं भैया कि असर है लगाओ वो देखे तो ये हो। अब बस वो तो कहीं नहीं लिखता है मगर अब देखो झाड़ा को देखो एक लाखों तो नाड़ा बंदा जाकर तो नाड़े पर नाड़े क्या नाड़ा बंदा तो काम होता नाड़ा बंदा तो मेरा काम होता। एक दो दोस्त जो है कहीं सफर पर गए हुए थे अब भी इल्म वाले मस्करे भी थे तो एक शख्स ने उठाया औलाद नहीं बोल के आपको नाड़ा बंधा है मस्करे थे तो वो दोस्त बोला बाबा नाड़ा बंधे तो नहीं बल्कि नाड़ा औलाद होती है बंधे तो नहीं है तो बंधना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं ये अल्लाह से दुआ तो अल्लाह की तरफ से होने वाला है हर काम अल्लाह की तरफ से होने वाला है। किसी झाड़ से
تو عزیزان محترم، تو ہم ماہ سفر کو خراب نہ سمجھیں شادی بیاہ کرنے میں، اس سے دور نہ ہٹیں، بلکہ سفر الخیر سفر المظفر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزوں میں تم جلد کرو۔ کیا فرمایا؟ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ ظہر کا وقت ہو گیا، اب پڑھیں گے بعد میں پڑھیں گے، پڑھیں گے بعد میں بولو ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت آ گیا، نہیں۔ نماز کا وقت آ جائے تو اللہ کی عبادت میں کوتاہی نہ کریں۔ عبادت کسی کو معاف نہیں ہے، کسی کو معاف نہیں ہے۔ اگر غفلت ہے، کوتاہی ہے تو بڑا جرم ہے۔ ہم جن کا نام جپتے ہیں، جن کو ہم عقیدت سے مانتے ہیں، جن کو ہم اپنا پیر پیران پیر کہتے ہیں، حضرت پیران پیر اپنی زندگی کی طویل زندگی عبادت میں گزاری، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، 40 سال راتوں میں روزانہ ایک رات کو ایک قرآن پڑھتے، بڑے مقام والے تھے، مگر آپ نے نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا ہوں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ آپ کو ایک مرتبہ ایسی ہوا، ایک آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے میری اتنی عبادت کی کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں، عبادت تو اس لیے کرتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ اب ختم میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیال ہونا چاہیے بھائی رب کی رضا کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں نماز، عبادت کرتے ہیں، رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جب رب راضی ہو گیا تو پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ یوں نہیں کہا بلکہ کہا کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں، آپ کو آخری عمر تک کبھی ایسی رعایت نہیں ملی، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو ایسی رعایت ڈسکاؤنٹ مل جائے۔ تو کہا یہ رب نہیں ہے، یہ شیطان ہی ہے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو عزیزان محترم، بڑے سے بڑے کے لیے بھی نماز معاف نہیں ہے، اور ہم جس کا نام جپتے ہیں، جس کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، جس کو اپنا پیر مانتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ نمازی نہیں ہے تو اس کو چوراہے پر کھڑا کر کے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ہم اب آنے والا مہینہ ملا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد کا مہینہ عثمانی کی دوستارہ الدین کا مہینہ۔ اب گھر گھر میں دوستارہ الدین، عثمانی گھر گھر میں نام ہے، گھر گھر میں ہر گھر والے ان کو مانتے، عقیدت سے مانتے ہیں، اور جو ان کو عقیدت سے ماننے والے ہیں تو پیرانے پیر کہتے ہیں، اور نہیں مانتا وہ تو کم سے کم وہ اللہ کے ولی تو مانتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جو ان کو نہ مانے، وہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اس پر جو ہے سب کی مہر ہے۔ تو پھر جب ان کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو پھر ہم اس کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اور پھر فرمایا اگر کسی کے گھر موتا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو۔ جلدی کرے سارے کیا سمجھتے ہیں؟ لاوالی سے کوئی بھی نہیں، کیا میں سے جلدی کا چھوڑنا آئے وہ سمجھتے ہیں بلّہ کا دے کر کے تو بمبئی سے آ رہا، دلی سے آ رہا، وہاں سے آ رہا، یہاں سے آ رہا، اے اتنے لوگ بابا بہت شام والا چھوڑا بھائی۔ ارے نہیں میاں، جو رکھ رہے ہیں اس کی نہ اجازت ہے، نہ وہ جو ہے وہ کوئی شان ہے اس میں، بلکہ اس کے جلدی کرنے کا حکم ہے۔ جلدی کرو، اگر وہ گناہگار ہے تو تمہارے سے چھٹکارا پایا، نیکوکار ہے تو رب سے جلدی ملا۔ تو موتا ہو جائے تو اس کے جلدی کرنے میں کوئی آنے والا اس کے لے کیا تو مغفرت کا فرمان لے کر سرٹیفکیٹ لے کر مغفرت ہو گئی، بول کو آگے بھی کبھی نہیں کرتا ہوں، تو اس کے کرنے میں جلدی کرو۔ اور ارشاد فرمایا جب لڑکا یا لڑکی شادی کے لائق ہو جائیں تو ان کے نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں مہینہ، وہ نہیں، وہ ایسے نہیں، اتنا ایسے، وہ ایسے۔ عزیزان محترم، تو ہم جو ہے کوشش یہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں، ان کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ سفر المظفر ہے، کامیاب مہینہ ہے، کوئی خراب مہینہ نہیں۔ اب ہم کب ختم کرنا، ہم خود اس کے لیے بیڑا اٹھانا کہ بھائی جیسا نبی شادی ہو گئی، بھوک ہو گئی، اچھے کام ہو گئے تو بھوک کی خیر ہے، کیا تو ذرا بگڑ گیا تو نہیں صاحب، اس کے قدم برابر نہیں، لو زندگی برتانا سے قدم برابر نہیں، قدم برابر۔ اب سفر سے پہلے جو اپنی شادی کرتا لیتے ہیں، سفر کا مہینہ، سفر ساز کا منہ نہیں دیکھنا ہے، بہتر ہے سے پہلے
یہ اگر ہم اس طرح کے غلط تصورات کو بدشعوریوں کو اگر ہم خود ایک ایک کر کے کھڑے ہو کر ختم نہیں کرتے تب تک ختم نہیں ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آپ کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.